ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا ہوا شخص دوست ہے یا سانپ۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر میں لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو، اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنے پر عمل نہ کرنا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو وہ اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون رہتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کا ہر انداز اچھا ہے سوائے کسی کو نظر انداز کرنے کے۔ اگر لوگ اپنی ضرورتوں کے وقت آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت منائیں، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں۔ فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں، لیکن انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لٹائیں۔ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت ہوتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی، ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن ہمیشہ نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اور وہ رب تمہیں
مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز انسان دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو وہ اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو ہی میسر ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ نفرت کرنا ماحول سے سیکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں محبت کرنا ہے۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنا کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر آپ کا باپ کرے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں ہی مدہوش ہو کر، اے اقبال۔ یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ یہ تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو خود پہچاننا اور اپنے آپ کی قدر کریں۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شکایت کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت دے نہیں سکتے۔